وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی۔ تو ابتدا میں ہی آپ کی بھی ہمت اور اللہ تعالیٰ میری بھی ہمت بنائے کہ ممکن ہے آپ کو سونے کے لیے وقت بھی کم ملے، لیکن آپ ماشاءاللہ یہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں 22 جون تک، تو اس کے بعد انشاءاللہ الٹ گنتی ہو جانی ہے۔ تو آئیے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جو نیا سبق ہمارا تھا اس کی ریویژن نہیں کی، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے جی جی تو یہ آپ نے پہلے تو یاد دلا دیں، کل اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کریں جی، ہم آپ آیت نمبر 94 سے پڑھیں گے آج کا سبق جی، ذرا اوپر کریں جی، بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ انسانی فطرت اور ایک ہے ایمان، ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جو فطرت کے مطابق بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا اپنا ایمان ہوتا ہے، تو ایمان کی طاقت سے وہ جو بولتا ہے وہ قرآن اور حدیث یا اللہ کے کلام اور اس وقت کے جو رسول تھے وہ اس کے مطابق بات کرے گا، ایسا ہی ہے۔ اچھا جی سر۔ اب جو یہود تھے بنی اسرائیل، خاص طور پر ان میں سے یہود کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب لوگ ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَنَحْنُ أَحِبَّاؤُهُ، ہم اس کے بہت زیادہ، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے ذہن میں بات آتی تھی وہ کبر والی بات تھی، تکبر والی بات۔ وہ کیا تھی کہ اللہ ہمیں جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا، اگر جہنم کے اندر ڈالے گا تو تھوڑا سے وقت کے لیے ڈالے گا، پھر نکال لے گا، اور ہم نے جنت کے اندر ہی جانا ہے۔ کیوں جی؟ جی سر۔ اور حیران کن صورتحال یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، جی سر۔ ایسا ہے بالکل۔ لہذا اب کیا ہے، اس آیت سے ہم نے سبق سیکھنا ہے کیا کہ امید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حالت جو ہے وہ کس کے درمیان ہے؟ اللہ سے امید اور اللہ کا خوف۔ امید کیا ہے کہ اللہ جنت میں ڈالے گا، اور انشاءاللہ۔ خوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ جہنم میں ڈال دے، کیوں جی؟ جی بھی۔ ان دونوں کے درمیان اگر حالت ہوگی تو رسول پاک کی حدیث کے مطابق ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایک طرف پلٹ گئے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں تو جنت کے اندر ہی لے کے جائے گا، تو یہ ایمان کی حالت نہیں ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں جی 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 جی؟ تو امید اور خوف کے درمیانی حالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی حالت ہے۔ اور اگر یہ پینڈولم ایک سائڈ پہ چلا گیا، مثلا یہ کہ اللہ نے تو ہمیں جنت کے اندر ہی لے کے جانا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ یہ ہے ہی خلاف۔ کیا خیال ہے؟ جی جی۔ اب یہی چیز جو تھی وہ یہود کے اندر تھی، وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالصتاً تمام لوگوں کو چھوڑ کے یہ ہمارے ہی لیے ہے۔
یہ وہ کہتے تھے. ایسا ہی ہے. جی اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل کی بات یہاں بتائی ہے. اور دوسری طرف بنی اسرائیل میں سے آ جاتے ہیں نصارہ، عیسائی. ان جی کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ آپ کوئی ساتھی بتائیں گے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نا جی، انہوں نے ہوں سولی پہ چڑھ کر ہمارے سب گناہ ہوتے ہوئے معاف کروا دیے. جی بالکل. مطلب ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں کہ جب کسی سے بات کریں گے تو اس وقت یہ کام آئے گا. ان کا ذہن میں یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہو گئی اس سے وہ گناہ کے ساتھ آتا ہے، کہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے. حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی فطرت پر، بلکہ اپنی فطرت پر پیدا کرتا ہے. وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین ہیں، وہ اس کو یا ماحول ہے جو اس کو مجوسی بنا دے گا یا عیسائی بنا دے گا یا کوئی اور دین بنا دے گا. تو جی جو بنی اسرائیل میں سے نصارہ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ سولی پر چڑھے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائیں گے بس انہوں نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے گناہ معاف. ایسا ہی کیوں جی؟ جی جی بالکل. یہ ذہن میں رکھنے والی چیزیں ہیں. اس لیے کہ ان چیزوں کے نزدیک ہم نے جانا نہیں، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی بحث کرنی ہے. تو پھر اب مزے کی بات یہ ہے جو درمیان میں میرے ذہن میں آئی، ہر عیسائی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں اور اللہ کا بڑا محبوب ہوں، میرے سارے گناہ دھل گئے. لیکن وہ اپنے جو عیسائیت ہے اس کی تبلیغ کے لیے جو کام کرتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جتنے آپ قرآن مجید مکہ کے پریس کے اندر آپ چھپواتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں ہفتے کے اندر اتنا جو کرسچینٹی ہے اس کو پروپگیٹ کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے اتنے رسالے نکلتے ہیں اور وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں. یہ ان کا کردار ہے. اب ہم جی اپنے دین کے لیے کتنا کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے اب تیار کرنا ہے اپنے آپ کو. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی اور ان میں سے خاص طور پہ یہود کی، کہ وہ سمجھتے تھے کہ آخر کا گھر ہمارے ہی لیے ہے. تو آپ پڑھتے ہیں ذرا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. کل جی کئی کے بتائیے کل کے معنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اے اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کہہ دیجئے. کیا کہیے؟ پہلی بات تو ان کی بات، ان کانت لکم الدار الآخرۃ. اب ذرا عربی کا بھی سیکھ لیتے ہیں اور تنویر بھائی سے ذرا معذرت کے ساتھ، دار جی دار جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث. کہاں پڑھا تھا مؤنث؟ سٹوری میں کہانی میں اسٹوری میں. اسٹوری چارٹ. بالکل 17 الفاظ میں سے آخرہ بھی مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تا آخر میں آئی ہوئی ہے، لہذا دار الآخرہ مؤنث ہوا. اس وجہ سے اس کے لیے جو فعل آیا وہ کانا نہیں آیا، وہ آیا کا کانت. کانت. بالکل جی. ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، اب یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں جی. ان کے معنی کیا ہوں گے؟ اگر. اگر اگر. کانت ہے، ہے اگر ہے. لکم کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے. لیے تمہارے لیے. الدار الآخرۃ آخرت کا گھر. جی. تو ترجمہ بنے گا، کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے. عند اللہ کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے جی اللہ اللہ کے پاس سے. اللہ کے پاس. خالصتاً. خالصتاً مخصوص مخصوص. خالص
یعنی کہ اس کے آپ کے علاوہ اور کوئی اس کا حقدار نہیں، خالص آپ ہی کے لیے ہے، تو لہذا اس کے لیے ہم نے اپنی زبان کا لفظ کیا تھا مخصوص۔ مخصوص جس کے لیے ہوتا ہے وہ دوسرے کو نہیں ملتا۔ اب آگے لفظ آ رہا ہے من دون الناس۔ اب دون کا مطلب دو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی دفعہ آ رہا ہے۔ دون کا مطلب علاوہ بھی کریں گے، اور دونا کا مطلب چھوڑ کر بھی کریں گے۔ دون کے مطلب میں نے کیا بتایا؟ دو، علاوہ اور چھوڑ کر۔ ہاں جی، علاوہ کہ اور علاوہ، چھوڑ کر۔ مثلا من دون الناس کا مطلب ہوگا دوسرے لوگوں کے علاوہ۔ جی، اب جی یہ جی سر۔ صحیح معنی یہاں نہیں دے گا۔ من دون الناس کا ترجمہ اگر کریں گے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، اب ترجمہ ہم ذرا سنیں۔ کل کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے پاس مخصوص، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر۔ کیوں جی، یہ ترجمہ کریں یا دوسرے لوگوں کے علاوہ کریں؟ یہ بہتر ہے پہلے والا۔ لوگوں کو چھوڑ کر۔ دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ بہتر رہے گا۔ اچھا، جملہ ختم نہیں ہوا، چونکہ ان ہے، اف سے شروع ہو رہا ہے۔ اف سے جو جملہ شروع ہوتا ہے، وین سے جو جملہ شروع ہوتا ہے، وہ کنڈیشنل سینٹینس ہوتا ہے۔ تو اب آ رہا ہے کوما، کوما فا۔ فا کا مطلب کیا ہے؟ تو تو تمناؤ، تمناؤ زبان، اپنی زبان کا لفظ ہے۔ جی، تو تم تمنا کرو، تم تمنا کرو کس کی؟ الموتا، موت موت کی۔ جی، کیوں؟ ان کنتم صادقین، یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے۔ اگر تم اگر سچے تم ہو اگر تم سچے ہو، بالکل جی، میں نے بتایا تھا پہلے بھی، اب دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ محبت سب کو ہے، ہمارے اندر بھی سب کو اللہ کو پسند کرتے ہیں نا۔ جی بالکل۔ اور آخرت کا گھر پتہ ہو کہ اللہ نے جنت ہمارے لیے ہی رکھی ہوئی ہے، اور جو ابدی ہے، اور جو اس دنیا سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، ایسا ہے جی۔ جی جی سر۔ اور عقیدہ اگر یہ ہو، زبان سے نہیں دل سے اگر ہو، کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت آخرت کا گھر ہمارے ہی لیے بنایا ہوا ہے، تو وہاں جانے کے لیے جو سد راہ بنتی ہے یا رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا بنتی ہے؟ وہ ہے موت۔ وہ کیا ہے؟ موت۔ مرنا پڑے گا۔ موت۔ موت کے بعد جنت نے ملنا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب بیان ہی یہی چیز مسلمانوں کی بھی ہے، لیکن میں نے بتایا کہ مسلمانوں اور ان کے درمیان جو چیز ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آخرت کا گھر صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کہتے ہیں؟ نہیں نہیں سر۔ اب یہاں پریشان ہو گئے جی۔ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اپنے وقت کا نبی اور اپنے وقت کی کتاب جو بھی تھی اور جو اس پر ایمان لایا، بتائیے وہ کون ہوگا؟ اپنے وقت کا، اپنے وقت کا مسلمان، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جائے۔ وہ جنت میں جائے گا، خواہ وہ یہودی ہوا، خواہ وہ عیسائی ہوا، خواہ وہ کوئی ابراہیمی ہوا، خواہ وہ یعقوبی ہوا، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ اور ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن مجید پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کسی بندے کو یہ 100% یقین ہے کہ میں جنت میں ہی اللہ مجھے بھیجے گا؟ نہیں سر۔ نہیں 100% نہیں۔ کیوں؟ جی کہ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ میں نے بتایا کہ امید ہے، امید ہے
کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہی بھیجے گا، امید ہے، یہ آپ کو یہود سے الگ کر دیتی ہے۔ بات سمجھا پایا ہوں؟ جی جی جی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم گناہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ کا خوف ہے، جس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ جب ہوگا تو پھر جناب ہماری حالت ٹھیک ہوگی۔ اور اگر ہمارے اندر بھی وہ لوگ جو جاتے ہیں کئی درگاہوں پر اور کئی لوگوں پر، اور وہ لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ لمبی داڑھی ہوتی ہے، بڑی بڑی ٹوپی ہوتی ہے، اور ان کو دنیا بنانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پتر کوئی فکر نہ کر، میں 3ویں جا اپنے انشاءاللہ جنت وچ نال لے کے ہی جاؤں گا۔ کیوں جی؟ سنا ہوا ہے ان کو کہ نہیں سنا ہوا؟ نہیں سنا ہے۔ جی سناؤ۔ جی سنا ہے۔ اور زیادتی ہے، یہ بہت خطرناک قسم کے آدمی ہیں، ہم نے ان لوگوں سے بچنا ہے۔ ہمیں امید اور خوف کے درمیان ایمان کی حالت میں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ امید اور خوف کے درمیان کی جو حالت ہے اسی پہ ہمارا خاتمہ کر دے تو وہ ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ اب جی میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا، پہلے میں پڑھتا ہوں پھر ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ہی لیے خالص ہے یا مخصوص ہے ہم نے کہا، فتمنوا الموت، تو تم موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ بات منہ سے کہہ دینا اور دل کے اندر یقین نہ ہونا یہ جھوٹ۔ کیوں جی؟ جی اور جو کہہ رہے ہیں وہ دل کے اندر بھی ہو تو یہ سچ ہے، وہ دل کے اندر نہیں تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، جی آپ چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھیں گے۔ جی 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 آپ کہہ دیجئے کہ اے یہود، اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے مخصوص ہے، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب لمبا یاد کرنا ساتھیوں کے لیے مشکل ہوگا، میں ذرا اس کا چھوٹا چھوٹا بھی کر دیتا ہوں۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے ہی لیے ہے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصتاً، اللہ کے پاس مخصوص، من دون الناس، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ اللہ سر تعالیٰ اس کی جناب زیادہ بتا اچھے رہا سے سمجھ آئی ہے، ہے۔ جی اس کی زیادہ اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ جی آگے دیکھیے گا، اوپر کریں جی تھوڑا سا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہوتی ہے لپ سروس۔ لپ سروس کس کو کہتے ہیں انگلش میں؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ بس منہ کی بات ہاں، جیسے کہ صرف زبان سے ہی کہہ دینا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کیوں جی؟ جی یہ کہتے ہیں لپ سروس، میں آپ کا بڑا ہی فرما بردار ہوں، لیکن جب کوئی آدمی کہے کہ جاؤ بیٹا وہاں سے جا کے پانی لے آؤ، تو آدمی کہے نہیں میں تو تھکا ہوا ہوں۔ کیوں جی؟ تو اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے کہنا، دل سے اس کی تصدیق نہ ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بات جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَن، لن آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ذرا، میں سلیم چشتی صاحب سے پوچھوں گا، ہیں جی سلیم چشتی صاحب، تنویر بھائی، جی وَلَن، سر۔ لن جو ہے یہ جی کہاں آتا ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
اس کے معنی ہرگز ہرگز نہیں، جی ہرگز نہیں ہرگز نہیں معنی ہے اس کے، لیکن ہرگز نہیں ایک ہے ماضی کے لیے، ایک ہے مستقبل کے لیے۔ یہ کس کے لیے؟ مستقبل کے لیے یہ مستقبل کے لیے ہے، تو لہذا ولن کا ترجمہ کریں گے مستقبل میں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ولن یتمناؤ، یہ ایک لفظ ہے، یا تمناؤ، ہو کی ضمیر موت کی طرف جا رہی ہے، جی ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ موت کی طرف۔ موت کی طرف، تو ترجمہ بنے گا یہ کی وجہ سے اور واؤ کی وجہ سے جمع ہو گیا، وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور آگے بھی آ رہا ہے لفظ ابدم، ابدن کبھی بھی، ابدی کہتے ہیں نا ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے، تو وہ اگر مستقبل کے ہوگا تو اس کے رہیں گے کبھی بھی، تو ترجمہ بنے گا وہ اس موت کی تمنا ہرگز کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیا ترجمہ کریں گے جی؟ وہ اس موت کی اس تمنا موت کی کبھی بھی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ کبھی بھی، ابدن کا ترجمہ نہیں ہو رہا، ورنہ تو یہ ہے کہ کبھی بھی، لن ہرگز نہیں کریں گے، یا تمنا اس کی تمنا، کیوں جی کیوں نہیں کریں گے؟ بیما ہوگا نا، بیما کانو یکذبون پڑا تھا، اب بیما قدمت ایدیہم لے نیا فریز آ رہا ہے۔ قدمت کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، تقدیم، قدم آگے بڑھتا ہے نا، تو اس سے قدمت جو کچھ آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جی کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس وجہ سے وہ اس موت کی تمنا کبھی بھی ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ جملہ بنے گا۔ اب اس کو چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں۔ قدمت ایدیہم یاد رکھنا ہے، قدمت ایدیہم کا مطلب ہے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا۔ کیا مطلب ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کہ کوئی چیز اٹھا کے آگے بھیج دی ہے؟ جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ ان کا جی ایمان اور بالکل، عمل۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس زندگی کے اندر وہ آگے بھیج رہا ہے، وہ فصل کاٹنی ہے مرنے کے بعد، کاٹنی ہے یا نہیں کاٹنی؟ جی جس نے اچھی فصل، اچھا بیج بویا یہاں، اس کے عمل آگے جا کے اچھے ہوں گے، جنت کے اندر جائے گا، اور جس کے عمل برے ہوئے، یہودیوں کے خاص طور پر کیا، اب پیچھے دیکھیں گے تو سب سے پہلے اللہ نے کہا میری ہی عبادت کرو، انہوں نے کس کو پوجنا شروع کر دیا؟ بچڑے کو۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تورات کو اس دنیا کے اندر قائم کرنا ہے، ان لوگوں نے قائم نہیں کیا، بلکہ اپنی نعمتوں میں پڑ گئے کہ من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے نعمت اتاری، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ اور مانگ لیا، انہوں نے اور مانگا کہ جو زمین اگاتی ہے، ایک لمبی لسٹ جو تھی اللہ تعالیٰ کو دے دی کہ یا اللہ ہمیں یہ چاہیے، اچھا یہ تھوڑی تھوڑی بات چیزیں بتا رہا ہوں، اللہ نے کہا گائے کو ذبح کرو بس، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہیلو حجت کرنے شروع کر دی، ایسا ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں اگر گنیں گے تو وہ 10 گنا جو پیچھے ہم نے بتائے وہ ہے ایسی چیز، تو جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس وجہ سے وہ اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ اب جی آگے آپ واللہ علیم بالظالمین، کیسے پڑھنا ہے جی؟ علی علیم بالظالمین۔ جی اقلاب آ گیا، یہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے اور اور اللہ تعالی، علیم جاننے والا، خوب بہت جاننے والا، بہت جاننے والا نہیں، اس وزن کے اندر ہے خوب، بہت زیادہ، انتہائی، رحیم یاد رکھیے گا، رحیم، کریم، جی علیم، قدیر، اس کے مادے کے اندر ہی ہے بہت زیادہ یا خوب،
وہ خوب جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو. ظالم اللہ کے ہاں ظالم مشرکین کو کہتے ہیں. جی تو ترجمہ جناب غلام سرور بھائی کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، تو وہ ہرگز اس موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آپ ذرا اوپر کریں. اب آپ جو آیت آ رہی ہے نا، اس میں کچھ بس بہت زیادہ اوپر لے گئے نا. ہاں جی آ گیا، ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ کچھ الفاظ مشکل آئیں گے، جملہ لمبا آئے گا، لہذا اس کو بار بار کل دہرانا ہے 96 کو. ہم 13 منٹ ہمارے پاس ہیں، ہم نے انشاءاللہ اس کو آج ختم کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آج ایک نیا چلو رول بھی آ گیا. تاجدو کا مطلب ہے تو پائے گا. اب جب مضارع کا صیغہ آ جائے، میری بات بڑے غور سے سنیں گے تنویر بھائی، عبدالرؤوف بھائی، جی سر. داؤد بھائی، یہ نئی چیز میں بتانے والا ہوں. پہلے ویسے بتا چکا ہوں لیکن آج پھر بتا رہا ہوں. کسی مضارع سے پہلے لام آ جائے اور اس مضارع کے بعد نون کے اوپر شد آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاکید در تاکید. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکید در تاکید. جی مطلب ہے یہ کر لیں گے، جیسے وہ کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، جی شاید. تو یہاں یہ ہے کہ اس سے مفر ہے ہی نہیں، تو والا تجدن اس کا ترجمہ کریں گے تو انہیں ضرور، والا تجدنہم، تو ان یہود کو ضرور بر ضرور پائے گا. یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. لیکن جی ضرور بر ضرور اچھا نہیں لگتا، تو ہم اپنے جو علم ہے اس کے اندر تو یہ رکھیں گے کہ لام پہلے، یاد رکھنا ہے لام پہلے آیا ہے اور جی جی دنا نون کے اوپر شاد آئی ہے. ذرا دکھائیے جی، ذرا جلدی ذرا. لام والا تجدن، لام پہلے آیا ہے، نون جی نون کی شاد ہے. یہ ایک لفظ ہے. اس پیٹرن پہ آ جائے بہت سارے الفاظ آئیں گے والا تا جی. تو تو اس کا مطلب ہوگا کہ تو انہیں ضرور پائے گا. والا تجدنہم کا مطلب کیا ہے؟ تو انہیں ضرور پائے گا. ضرور پائے گا. ضرور پائے گا. اب آہ رس کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے؟ حریص. حرص. ہاں جی ہرس، حرص. حریص. اب جی حریص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرس کرنے والا، لالچی. جی اب میں نے بتایا تھا جیسے کبیر کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اکبر، سب سے بڑا، سب جی سے زیادہ. تو یہاں ہے احرسن ناسی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص. احرسن ناسی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لوگوں میں سے سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص. حریص کس چیز کے بارے میں؟ پیسے میں نہیں، اعلی حیات، زندگی کے بارے میں. اعلی حیات زندگی کے بارے. زندگی کے بارے میں. اب حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کو کوئی چاہنے والا ہوتا ہے نا، اللہ پر ایمان ہوتا ہے بڑا محکم، تو وہ اس خوف اور جو میں نے بتایا تھا ابھی امید، اس کے درمیان بھی اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے جا کے جلدی ملوں. کیوں جی؟ جی سر. لیکن یہ کیفیت میں اب کیا کروں، میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو میری بھی کیفیت، میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کیفیت آ جائے، لیکن یہ کیفیت آ نہیں رہی. یہ کیفیت آ نہیں رہی. آدمی یہی چاہتا ہے کہ یا اللہ میری نا بڑی لمبی زندگی ہو، 1000 سال. اور یہ کن کا رویہ ہے؟
यहूद का। तो जी आप पढ़ें जी, वाला ताजिदन्नहुम का तर्जमा क्या पढ़ेंगे? और तूने तूने जरूर जरूर पाएगा तू उन्हें जरूर पाएगा। ताजिदा, वाजदा, पाना का मतलब आ रहा है, ये पाएगा। आहरसन नासी, लोगों में से लोगों ज्यादा में से लाल सबसे ज्यादा लोगों में से सबसे ज्यादा लालची हरीस हरीस हरीस, हम्म, लालची जी, अला हयात, पर जिंदगी के बारे में। अब आगे चीज एक याद रखनी है, उस वक्त भी अब भी मुशरिकीन कौन है? मुशरिकीन वो हैं कि जिनका आखिरत पर यकीन नहीं होता, अल्लाह पर यकीन होता है कि भी अल्लाह है, लेकिन उनका ये यकीन नहीं होता कि हमने इस दुनिया के बाद दोबारा भी उठना है, और जन्नत दोज़ख पर उनका ईमान नहीं होता। वो अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। वो कौन हो गए? अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा? मुशरिक। मक्का के लोग ऐसे ही थे। तो लिहाजा बनी इसराइल वाले तो पता था कि मरने के बाद उठना है, लेकिन मुशरिकीन मक्का, उनका ये यकीन नहीं था। अब जिसका ये यकीन ना हो कि आखिरत है, तो वो क्या करेगा? दुनिया के अंदर लंबी जिंदगी मांगेगा या छोटी जिंदगी मांगेगा? लंबी जिंदगी। लंबी जिंदगी, बिल्कुल। इसलिए कि यही दुनिया है, लिहाजा मुझे 1000 साल मिल जाए। तो अल्लाह ताला कह रहा है वमिनल्लज़ीना अशरकू। अब असल में लफ्ज था आहरासा मिनल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से भी ज्यादा हरीस जिन्होंने शिरक किया। जी समझ आ रही है? जी 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 सर। वमिनल्लज़ीना अशरकू का तर्जमा क्या है? उन और लोगों उन से लोगों से भी ज्यादा जिन्होंने शिरक किया। उन लोगों से भी ज्यादा, ब्रैकेट में हरीस, अशरकू, जिन्होंने शिरक इन्होंने किया। शिरक किया जिन्होंने शिरक किया। डॉक्टर साहब जरा जल्दी जल्दी यहाँ तक कहिएगा, वक्त 3-7 मिनट हैं। वला वाला ताजी, ताजिदन्नहुम, और तू उन जरूर उनको पाएगा अहरसन नासी अला तू हयात, उन यहूद को लोगों जरूर में पाएगा। सब जी, और तू उनको उनमें जरूर पाएगा अहरसन नासी अला हयात, लोगों में सबसे ज्यादा जिंदगी के लिए हरीस। जिंदगी के वमिनल्लज़ीना बारे अशरकू, में सबसे ज्यादा हरीस। वमिनल्लज़ीना अशरकू, और उन लोगों से भी ज्यादा हरीस जिन्होंने शिरक किया। हाँ, वमिनल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से भी ज्यादा हरीस जिन्होंने शिरक किया। और आगे 3 नुक्ते आ रहे हैं। मतलब ये है कि आगे भी ये बात चल रही है। यवद्दू अहादुहुम, यवद्दू का मतलब होता है जी वुड, एक होता है आई वांट, आई वांट, वांट। और इससे ज्यादा है आई लाइक, मैं जी पसंद करता हूं। उससे बड़ा है आई लव, आई जी लव लव। आई लव टू हैव जी, आई लाइक टू हैव, आई वांट टू हैव, और क्या बनेगा? आई लव टू हैव, कि मैं ये लेना। मतलब इतनी ज्यादा शदीद इसके अंदर है शिद्दत। यवद्दू का मतलब लव वाला है। यवद्दू अहादुहुम का मतलब होगा उनमें से हर एक बहुत ज्यादा पसंद करता है। यवद्दू, उनमें बहुत से ज्यादा। बहुत नहीं ज्यादा पहले पसंद करता यवद्दू, यवद्दू है, का बहुत मतलब है ज्यादा पसंद करता बहुत है, बहुत ज्यादा पसंद करता है। अहादुहुम, उनमें से हर उनमें एक, से हर कोई, हर कोई, उनमें से हर कोई, हर एक बहुत ज्यादा पसंद करता है। लव, पसंद करता है। के काश, नहीं एक अगर भी होगा लव या होगा काश। यू अम्मारू, अब ये जनाब है उमर, यू अम्मर उससे फेल बना। यू अम्मीर का मतलब है वो उम्र देता है। यू अम्मार का मतलब है उसे उम्र दे दी जाए। यू जी अम्मार का मतलब क्या है? उसे उम्र दे दी जाए। कि उसे उम्र दे दी जाए। अल्फा सना, अल्फ कहते हैं साल, हजार को, सना कहते हैं साल। कि उनमें से हर एक शदीद तौर पर चाहता है कि उसे 1000 साल की उम्र दे दी जाए। उम्र दे दी जाए।
ذرا سر دوبارہ یہ کہیں تو جی یؤمرو ہے. جی یؤمرو عمر دے دی جائے جی 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 یؤمرو ٹھیک. عمر عمر دے دیجیے. عمر دے دی جائے اسے الف سنہ 1000 1000 سال. 1000 اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 1000 سال بھی ختم ہو جانے ہیں اور وہ جو جس چیز سے بچ رہے ہیں کہ بھی جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں پھینک دے گا، آگے تو بھیجا ہوا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ہوا. اب ترجمہ کریں جی وما ہوا اور نہیں ہے وہ عمر. اب ہوا نہیں کی ہاں جی ہوا کی ضمیر جائے گی عمر کی طرف، 3 منٹ ہیں، اور نہیں ہے وہ عمر بمزحزحہ اس کو بچانے والی. بمزحزحہ لمبا لفظ ہے، کیا مطلب ہوگا اس کو بچانے والی. بچانے والی. اس کو بچانے والی من العذاب عذاب عذاب سے. ان یعمر اگر اسے عمر دے بھی دی جائے، اگر اسے عمر دے بھی دی بھی دی جائے. اب آخر سے ترجمہ کر جائیں گے، اگر اسے عمر دے بھی دی جائے تو وہ اسے اس عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون. ترجمہ اس کا پہلے کر لیتے ہیں پھر اس کو دوبارہ کریں گے. واللہ اور اللہ اور اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے بہت والا ہے، زیادہ دیکھنے والا. بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. بما یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں. جو اب دوبارہ جی اوپر آ جائیں تو وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ہو گیا. یود احدہم کا مطلب کیا ہوگا؟ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہر ہے ایک ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے لو یعمر الف سنہ کہ کاش کہ اس کو کاش 1000 سال عمر کاش دی اسے دے دی 1000 جائے. سال کی عمر دے دی جائے. عمر دے دی جائے. اب اگلا جو ترجمہ کرنا ہے وہ ان یعمر سے شروع کرنا ہے. وما ہوا بمزحزحہ نیا لفظ ہے، لمبا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. وہاں زحزحہ آتا ہے تو یہاں ہے مزحزح بچانے والی. جی وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر. ترجمہ کریں گی اگر اسے عمر دے بھی اگر دی اسے وہ جائے عمر دے بھی دی جائے اگر وہ اسے وہ عمر دے بھی دی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. تو وہ وہ اسے اسے عذاب سے عذاب سے بچانے بچانے والی اسے والی بچا نہیں. عذاب سے بچانے والی نہیں ہے. واللہ اور اللہ اور اللہ اور تعالیٰ اللہ بصیرم بہت زیادہ دیکھنے والا. دیکھنے والا. خوب دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا بما ہے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. جو وہ کرتے جو ہیں. کچھ وہ عمل کرتے ہیں. جی غلام سرور بھائی آپ شاید پہنچ جائیں. ولا تجدن سے یعملون تک کر دیں. ولا تجدنہم احرص الناس اور تو ضرور ان کو پائے گا حریص علی حیاتن زندگی کے بارے میں. نہیں وَمِنَ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی کے بارے میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے جو شرک کیا. یود احدہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا لو چاہتا ہے لو یعمر الف سنات کہ کاش اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے. وما ہوا بمزحزحہ اور نہیں ہے وہ عمر اس کو بچانے والی من العذاب اللہ کے عذاب سے. عذاب سے ان یعمر اگر وہ اسے عمر دے بھی دی جائے. واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اب 11 ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہود کے راستے پر نہ چلیں، اسلام کے راستے پر چلیں اور اللہ خوش ہو جائے اور ہم جنت میں داخل ہوں. آمین. اچھا جی وقت ہو گیا نا جی. جی سر ہو